اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کے سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہارے کوئی بنیاد نہیں ہوگی اور جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول جو وحی اپنے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا سابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے، جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر ڈالا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اللہ اکبر، دیٹ مینز ٹرینٹی، جو کرسچینٹی میں مانی جاتی ہے آج کی ڈیٹ میں۔ معاذ اللہ، تین میں سے ایک اللہ ہے یعنی کہ فادر، اور ایک بیٹا ہے یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم، اور تیسرا روح القدس، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بعض فرقے کرسچینٹی میں اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ تیسرا روح القدس کی جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی اسی بات کے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، تو تم انہیں خدا کیسے مان سکتے ہو؟ اور اگر کوئی خدا کھانا کھانے کا محتاج ہو تو وہ خدا کیسا خدا ہوا؟ تو یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، جب میں نے اسلام لایا تھا نا، تو اسلام لانے سے پہلے جب میں اسلام کی اسٹڈی کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور سنتا تھا، اس ٹائم پہ میں ویڈیوز بناتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ریئیکشن دیتا تھا میں، تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہ آتا تھا یار سچ میں خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو محتاج ہو کھانے کا، جو محتاج ہو واش روم کا، جو محتاج ہو کہ اس کی آنکھیں ہوں دیکھنے کا، محتاج ہو سونے کا، محتاج ہو جس طرح سے انسان ہوتا ہے۔ انسان 24 آورز جاگ ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، انسان کو سونا پڑے گا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انسان مرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، واش روم جاتا ہے، بیماری آتی اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب چیزوں سے پاک ہے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے
اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ اب یہ لعنت کا جو ذکر ہے یہ زبور میں بھی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی ملتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ جس بادی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو مانا نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ مدینہ منورہ میں آباد تھے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تک کہہ دیتے تھے کہ مسلمانوں سے اچھا مذہب تو تمہارا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد انہی کی ہے جو نافرمان ہے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تاریک الدنیا درویش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں میں تو بہت سے لوگ دنیا کی محبت سے خالی ہیں، اس لیے ان میں قبول حق کا میدہ زیادہ ہے، اور وہ مسلمانوں سے اتنی سخت دشمنی نہیں کرتے جتنی یہودی اور مشرکین مکہ۔ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو یوں تو انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہے ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو حبشہ مطلب جو نجاشی کا جو بادشاہ نجاشی جہاں پہ تھے، جہاں کے وہ بادشاہ تھے اس کو حبشہ کہا جاتا تھا وہ علاقے کو، تو حبشہ میں جب مسلمان ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے نجاشی بادشاہ کی، مشرکین مکہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، بٹ نجاشی بادشاہ نے سوچا کہ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کا بھی پکش سنیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور انہوں نے ان کا پکش سنا۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی۔ اس تقریر کی وجہ سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے پیار محبت بہت بڑھ گیا تھا اور عزت بھی، اور نجاشی کو اس وقت اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جس کا تذکرہ انجیل اور تورات میں ملتا ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے وہ سارے علماء بیٹھ کے سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ کلام اس کلام سے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوئے، اور چنانچہ سب لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ سارے کے سارے جب حبشہ واپس گئے بادشاہ نجاشی کے پاس، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے مطلب یہ
سناتے ہوئے بھی نا مجھے گھس پمس آ رہے اللہ اکبر، میں ایسی جاہلیت میں تھا، اللہ اکبر، اللہ کا کتنا احسان، اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی طرف لایا اور مجھے حق پہچاننے کا موقع دیا۔ سچ میں مجھے گھس پمس آ رہے ہیں بولتے ہوئے بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں سچ بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گئی ہوئی حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھنا غلط ہے، گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، اس سے ڈرتے رہو، اللہ تمہاری لاگو قسموں پر تمہارے پکڑ نہیں کرے گا۔ لاگو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھالی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ قسمیں ہیں جو لغو کی تعریف میں داخل ہیں، جو ماضی کے قصے واقعہ پر سچ سمجھ کر کھائی گئی ہوں، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، جس طرح سے ہم آج کل کھاتے ہیں، یار تیری قسم، یا اللہ کی قسم، یار میں سچ میں ایسا ہی کیا ہے میں نے، یا جو بھی تم کرتے ہو، تو یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لینا ہے آپ نے۔ قسم اس طرح سے نہیں کھانا جس طرح سے آپ مطلب جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کی تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جب شراب کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، بٹ کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ ٹینشن تھی کہ ہم نے جو ماضی میں شراب پی ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے آگے جا کے۔ اس آیت میں یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ تم نے جو بھی پہلے کیا ہے، جو بھی تم نے کھایا پیا ہے پہلے، تو وہ سارا معاف ہو چکا ہے اور ان پہ کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہ سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں
اور ایمان پر قائم رہیں اور اس کے بعد بھی تقوی احسان کو اپنائیں۔ اب احسان کا لغوی معنی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی کو اپنائیں، لیکن اس کی تشریح ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان ہر کام میں جب بھی وہ کوئی بھی کام کرے، جب بھی وہ کچھ بھی کرے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ دھیان میں رکھ کے وہ سارے کام کرے۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے آیتوں میں یہ پڑھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا از حرام، دیٹس ناٹ پرمیسیبل، تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے۔ حج اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان حج اور عمرہ کے احرام میں ہوں گے، جب یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ ان کے اتنا قریب بھیج دے گا اور ان کا امتحان لے گا کہ وہ اس کا شکار کرتے ہیں یا نہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل مچل رہا ہو کسی ناجائز چیز کرنے کو، اور جو انسان اس وقت اس ناجائز چیز سے بچ جائے وہ بہترین ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔